مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جنت کی سیر آپ نے کی، اور جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ نے ایک حسین و جمیل مہک کا احساس کیا، ایک مزیدار خوشبو کا احساس آپ نے کیا۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جنت کی سرزمین ویسے ہی معطر رہتی ہے، ویسے ہی مہکی ہوئی رہتی ہے، لیکن آپ نے ایک عجیب و غریب مہک کا احساس کیا۔ جبریل امین سے پوچھا یہ مہک آخر کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ ماشطہ اور اس کی اولاد کی مہک کا نتیجہ ہے۔ ماشطہ کنگھی کرنے والی فرعون کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جس کو حدیث کے الفاظ میں ماشطہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی اس کا معاملہ کیا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے واقعہ سنایا کہ یہ ماشطہ خاتون، یہ کنگھی کرنے والی خاتون، یہ ملازمہ فرعون کے گھر میں ملازمہ تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کنگھی کرنے کے دوران کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی، اور کنگھی اس نے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہاتھ سے کچھ چھوٹنے گرنے پر کیا کہتے ہیں؟ او مائی گاڈ، ارے باپ رے، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن خاتون کا تقویٰ دیکھیے، اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہتے ہوئے اس نے اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے نیا جملہ تھا، اس کے لیے نیا جملہ تھا۔ اس نے پوچھا یہ اللہ کون ہے؟ کیا میرا باپ تمہارا اللہ ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں، ربی و رب ابیک اللہ، کہ میرا رب اور تمہارے باپ کا رب ہے اللہ۔ بیٹی نے کہا کیا میں اپنے ابو جان کو اس بات کی خبر دوں؟ خاتون نے کہا خبر دے سکتی ہو۔ اس نے جا کر خبر دی۔ فرعون نے کہا اس کو بلایا جائے۔ وہ ماشطہ خاتون کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا اور پوچھا گیا۔ فرعون نے پوچھا اِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی پالنہار ہے؟ اس نے کہا ربی و ربک اللہ۔ سبحان اللہ، مصر کے تخت و تاج کا بادشاہ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک اور خون ریز فرعون، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ملازمہ کہہ رہی ہے ربی و ربک اللہ، ہاں اللہ میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کیا ایک بڑا دیگ لایا جائے، تانبے کی ایک بڑی کڑائی لائی جائے، اور اس کو خوب دہکایا جائے، خوب گرم کیا جائے۔ خاتون کے سامنے آگ کا الاؤ ہے اور دہک رہا ہے، یہ تانبے کا دیگ دہک رہا ہے، یہ گرم ہو رہا ہے۔ فرعون نے کہا تجھے بھی داخل کروں گا اور تیری اولاد کو بھی داخل کروں گا۔ خاتون خاموش رہی، کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا کیا تو مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس کے اولاد کو اس نے صف کی قطار میں جمع کیا، اور اس کو بھی صف کی قطار میں جمع کیا، اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ایک ایک لڑکے کو اس دہکتے ہوئے تانبے کی کڑائی میں ڈالتا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر صبر آزما حالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جلتے ہوئے کڑائی میں اس کی اولاد کو داخل کیا جائے۔ لیکن ان ساری تاریخ کا یہ واقعہ حوالہ آپ یاد رکھیں، اس کے حوصلے کو سلام ہے، اس کے جذبے کو سلام ہے، اس کے استقامت کو سلام ہے۔ ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، لیکن معمولی کانٹا بھی اگر چُبھ جائے ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے، ہمارا جسم لرز جاتا ہے۔ لیکن اس خاتون کے ایک ایک بیٹے کو کر کے کڑائی میں ڈال دیا گیا، اور آن کی آن جسم کے بوٹیاں نظر آنے لگی، ہڈیاں وائٹ سفید نظر آنے لگی، اور اس کے چھاتی سے اس کا اپنا بیٹا بھی چپکا ہوا تھا، جس کو حدیث کے الفاظ میں مرضع کہا گیا ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ۔ اللہ اکبر۔ جس کو ابھی بولنا نہیں آیا، جس کو بھی بات کرنا نہیں آیا، دودھ پیتا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس خاتون نے جب یہ دیکھا کہ میری ساری اولاد اس کو دہکتے ہوئے انگاروں میں داخل کیا گیا، اب میرے سینے سے لپکے ہوئے بچے کی بات ہے، خاتون تردد کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ امتحان اور آزمائش کا یہ آخری مرحلہ تھا، خاتون پسو پیش کرنے لگی۔ جبریل امین کے الفاظ ہے تقاصعت من اجلہ، تقاصعت من اجلہ، اپنے لاڈلے بچے
بچے کی وجہ سے پسو پیش کا مظاہرہ کرنے لگی، سوچو کیسی ممتا اس کی تڑپ رہی ہوگی، کیسا اس کا جگر پاش پاش ہو رہا ہوگا، کیسا اس کا دل ٹکڑے ہو رہا ہوگا اس خاتون کے پسو پیش کو دیکھتے ہوئے۔ وہ شیرخوار بچہ جس کے اندر ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ بچے نے کہا یا امہ اقتحمی، یا امہ اقتحمی، اے ماں تردد کیوں کرتی ہے، اے ماں پسو پیش کیوں کرتی ہے، اے ماں کیا سوچ رہی ہے، تو کود جا اس گڑھے میں، تو کود جا اس الاؤ میں۔ نتیجے میں وہ ماں بھی کودتی ہے اور وہ بچہ بھی کود جاتا ہے، اور سبحان اللہ آن کی آن میں ساری فیملی کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اور اگلے ہی لمحے رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت کے مہک کے یہ مزے لے رہے ہیں۔ اور صدیوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے مناظر کے لیے، جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے، جبریل امین کہتے ہیں کہ گرچہ صدیاں گزری ہے، آج تک اس خاتون کے، اس کی اولاد کی مہک یہاں پر سنگائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے خاتون اور یہ ہے عورت۔ عورت صنف نازک ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے دل میں ایمان کا نور داخل نہیں ہوتا۔ ایمان کا نور جب اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے، وقت کے بڑے بڑے جابر اور قاہر بادشاہوں سے ٹکرانے کا حوصلہ لیتی ہے۔ حضرات، یہ استقامت کی مثال، یہ اعلیٰ ظرفی کی مثال، یہ دین پر ثابت قدمی کی مثال ہماری ماؤں بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے اور سنگ میل ہے۔